آج ہے سبق نمبر 17 مدات کے حوالے سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد دو وجہ سے ہوتی ہے جی، حمزہ اور سکون، اس کی دو سبب ہیں، دو وجہیں ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ نمبر 1، مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کو سمجھنا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی اس کے ساتھ متصل کا مطلب یعنی ملا ہونا۔ دیکھیں حمزہ اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، یہ دیکھیں حمزہ اس کے ساتھ ہے، یہاں پہ مد متصل ہوگا جی۔ دوسرا ہے مد منفصل۔ مد منفصل کا یہ لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ منفصل کا مطلب ہے جدا ہونا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ یہ دیکھیں فی الگ ہے اور الگ لفظ ہے، اور انفسکم الگ لفظ ہے۔ مد متصل اور منفصل کو 2 ڈائی الف تک کھینچ کر پڑھیں۔ سب سے پہلے مد متصل کی جو ہے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ مدات کی ہیجے اس طرح کریں۔ نیچے سبق کو دیکھیں گے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ اس کو بھی یہ مد متصل جو ہے ہم نے بتایا ہے 2 ڈائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، حمزہ یا زیر ای، ولا ای۔ آگے سی ات، جوڑ اس کا آسانی ہے اس لیے میں نے نہیں بتایا، یہاں پہ بھی مد متصل ہوگا۔ ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ مد متصل جو ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی موٹی ہے مد منفصل سے۔ ایک یہ کہ اس کے ساتھ حمزہ ملی ہوئی ہے، یہ بھی اس میں فرق، اور دوسرا یہ کہ مد منفصل دیکھیں یہ تھوڑی باریک ہے، اور مد متصل جو ہے یہ موٹی ہے۔ آگے دیکھیں حمزہ پیش او، واو نہیں پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک۔ آگے حدائق، اس کا جوڑ بالکل آسان ہے اس لیے اس کا جوڑ نہیں کیا۔ آگے والا دیکھتے ہیں۔ قروءن، قروءن، یہ ابھی مد متصل ہے۔ ایک اور لفظ ہے مد متصل کا آگے والا، تو اس کو 2 اڑائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ واو زبر آو، لام زیر لی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، اولیاء۔ یہاں تک ہے جی مد متصل۔ یہ حمزہ دیکھیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس سے آگے جو ہے یہ مد منفصل کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ مد منفصل یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا حروف مدہ کے بعد۔ با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ پیش، حمزہ نون پیش اون، زا زیر زی، لام زبر لا، بما انزل۔ یہاں پہ اخفا بھی ہوتا ہے جی، اس لیے میں نے غنہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں دونوں کی مقدار ایک جتنی ہے، دونوں ایک جتنے جو ہے مد متصل اور منفصل دونوں کی مقدار 2 ڈائی الف تک ہی اس کو کھینچیں گے، اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ یہ مد منفصل ہے اور یہ جو اوپر ہم نے پڑھی ہے یہ مد متصل ہے، مقدار ان کی ایک جتنی ہی ہے۔ آگے قاف الف زبر
قا لام واو پیش لو حمزہ کھڑا زبر آ میم نون زبر من نون الف زبر نا قالوا آمنا دیکھیں قالو پہ میں نے تو مد کیا، آگے جو ہے آمنا یہاں پہ غنہ کیا نون میں شدت کی وجہ سے. آگے ہے یا کھڑا زبر یا حمزہ را زبر آر ضاد پیش دو یا ارض. یہاں پہ ویسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مد متصل ہے، لیکن یہ مد متصل نہیں ہے بلکہ مد منفصل ہے، کیونکہ یا ارض عربی زبان کا جملہ ہے جس کا اردو میں معنی ہے اے زمین. اسی طرح یا رسول اللہ بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول. تو یا ایک پورا لفظ ہوتا ہے اور ارض ایک پورا لفظ ہوتا ہے. ویسے تو یہ ملا کے لکھا جاتا ہے لیکن یا ایک الگ سے پورا لفظ ہوتا ہے. اس کو لفظ ندائیہ بھی بولا جاتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے کسی کو پکارنے کے لیے ہم جو شارٹ لفظ یوز کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک لفظ ہے. آگے ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او لام الف زبر لا حمزہ زیر ای ہا اولائی. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہ سب یا یہ لوگ. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے قریب کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اوپر جو شروع میں مد آئی ہے یہ مد منفصل ہے، اور جو آگے مد ہے اولائی یہ مد متصل ہے. آسان لفظوں میں یاد رکھنا، جہاں بھی یا ایھا الذین آیا یا اردو آیا تو یہ مد منفصل ہوگی. اور ہا اولائی جہاں بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر جو مد ہوگی، یہ شروع میں جو مد ہوگی یہ مد منفصل ہی ہوگی جہاں بھی آئے گا. آگے مثال ہے جی یا بنی اسرائیل. دیکھیں یا بنی پہ جو یہ مد ہے یہ دیکھیں باریک بھی ہے، یہ مد منفصل ہے. اور یہ جو ہے نا مد متصل ہے اسرائیل. اسرا کے آگے جو حمزہ ہے یہ دیکھیں اسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، اور پیچھے والی یہ جو ہے یہ مد منفصل ہے. آگے دیکھتے ہیں مد لازم. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. سکون دو وجہ سے ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں، جزم یا شد ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جیم الف نون زبر جان نون دو پیش نون جان نون. دیکھیں میں نے جان ایسے آخر پہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے غنہ کیا کیونکہ نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا. مد لین لازم دیکھ لیتے ہیں. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین. یہ دیکھیں جو ہے یہ اصل میں نون ساکن ہے، یہ عارضی طور پر ہم نے ساکن نہیں کیا، یہ اصل میں ساکن ہے. تو یہ قرآن مجید میں یہ بہت اس طرح کے کم الفاظ ہیں. آگے دیکھتے ہیں مد لازم کی مثالیں بھی زیادہ ہوں گی اور مد لین لازم کی جو ہے یہ مثالیں بہت کم ہیں. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے جی. ضاد الف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالن دال الف با زبر دا با زبر با تا دو زیر 3 داباتن. حمزہ کھڑا زبر لام آل حمزہ کھڑا زبر آ نون زبر نا آل
آنا. یہ مد لازم ہے جی. آگے ہے حمزہ کھڑا زبر ذال، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را یا زبر رائی، نون زیر نی، الذکرین. اس لفظ کو میں نے ویسے تو پڑھ لیا، مد لازم کی مثال میں نے یہ پڑھ بھی لیا ہے، تو پھر بھی جو ہے سماعت فرما لیں. جانن، دیکھیں ایسے میں نے کیا اتنی دیر جتنا غننے کی مقدار ہے، تو اس پہ غنہ بھی ہوگا، نون میں شدد ہے. میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی. یہاں پہ اس میم میں بھی غنہ ہوگا. مدھامتانی، اس پہ دیکھیں یہاں پہ یہ غنہ بھی ہوگا. اتحاجونی، یہ نی کو کم لمبا کریں گے اور ان دونوں کو اتحاجونی. آگے کافتن، الحاقۃ. والصافات، حا الف جیم زبر حا، جیم واو پیش جو، کاف زبر کا، حاجوک. وحاجه تحاضون، یحادون، یہ ضاد موٹا ہوگا اور یہ دال باریک. یہ ہا ہے. یحادون، حمزہ نون یا زبر آئیں، یہ جو مشکل تھا میں نے بتا دیا. یا زبر یا، تا زبر تا، میم الف سین زبر ماس، سین الف زبر سا، آئیں یتماسا. دیکھیں آئیں پہ یہاں پہ میں نے غنہ کیا اس لیے کہ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا. آئیں یتماسا. آگے واو زبر و، لام ضاد زبر لد، ضاد الف لام زبر ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ولضالین. یہاں تک ہے مد لازم کی مثالیں، اور آگے دیکھ لیتے ہیں مد عارض کیا ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی عارضی طور پر کوئی لفظ ساکن ہو گیا ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف جو ہے ساکن ہو گیا ہو، اصل میں ساکن نہ ہو. جیسے یہ لفظ ہے مسلمون، یہ لفظ اصل میں مسلمون، مون تھا یہ اصل میں، اور نون ساکن کیا، یہاں پہ عارضی سکون کیا، تو یہ مد عارض ہوئی. مد لین عارض کیا ہوتا ہے جی. حروف لین کے بعد، یہ دیکھیں مد عارض جو ہے حروف مدہ کے بعد، اور مد لین عارض جو ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو گیا ہو، تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. چلیں ان کی مثالیں دیکھ لیں. اس کی یہ یہاں پہ بھی ویسے ایک مثال موجود ہے، یہ جو اگر اس نون کو ساکن کیا تو وَلَضَّالِّينَ.
نون ساکن کیا تو یہاں پہ بھی اس کی مثال موجود ہے. آگے ہے یا اولی الالباب. یہاں پہ یہ مد نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے یہاں پہ ایک مد کیا ہے، یہ جو آخری لفظ کو تھوڑا زیادہ لمبا کیا 3 الف کے برابر. تو اس کو جو ہے ہم نے اس لیے لمبا کیا، یہ جو با ہے، با کے نیچے زیر تھی تو اس کو ہم نے ساکن کیا، یہاں پہ مد عارض ہو. آگے یتساءلون. دیکھیں سا پہ جو میں نے مد کیا ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ موٹی بھی ہے. آگے جو لون پہ ہم نے مد کیا ہے نون کو ساکن کر کے، یہاں پہ یہ مد عارض ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. یہ دیکھیں نون پہ جو ہم نے مد کی ہے یہ مد عارض ہے جی. آگے خوف، یہ دیکھیں فا کو ساکن کیا ہے، یہاں پہ یہ جو مد کیا ہے مد لین عارض ہے. قریش، قریش، یہاں پہ یہ جو مد کی ہے مد لین عارض ہے.